جب میں نے ان کا ہاتھ دیکھا تھا اس وقت وہ دونوں میاں بیوی تشریف لائے تھے۔ میاں بیوی جب تشریف لائے تھے تو تب انہیں کہا گیا تھا کہ آپ کو گریڈ 22 بھی مل جائے گا، تو ان کو گریڈ 22 مل گیا، لیکن بیوی نے نہیں دی۔ وہ اڈیالہ کی سلاخوں سے باہر نظر آتے؟ وہ اڈیالہ نے ان کو تو اسپیشلی مہمان کے طور پر رکھا گیا، وہ ان کے مقدر کے لیے کی ٹھیک۔ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کہیں وہاں پہ پارلیمنٹ لاجز میں بھی کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان کے معمار پاکستانیوں سے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ انوار الحق کاکڑ، پھر اس کے بعد وزیر داخلہ، یہ جب عمران خان صاحب نے اپنا کنٹینر وہاں کھڑا کیا تو تب وہاں وزارت خارجہ جو ہے اس کا وجود معرض وجود میں آیا۔ خارجہ جو ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو سے ہمیشہ منسوب رہی۔ چودھری نثار صاحب کے بعد دور میں تو بچے کے منہ میں آ گیا اور اسے پتہ چل گیا کہ پاکستان میں وزارت داخلہ کیا ہوتی ہے۔ ایک اور بندے کا بھی ہاتھ دیکھا ہوا ہے، آج کل وہ اڈیالہ میں قید ہے، چودھری پرویز الہی کی۔ راوی لکھتا ہے سب چین ہے واللہ علم بالصواب، یعنی کہ اقتدار میں وہ آتے نظر آ۔ السلام علیکم ویور، کرنٹن کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر نواز۔ ناظرین، میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، اب پورے ملک کی نظریں ان کی طرف ہوتی ہیں کہ صادق ملک صاحب کیا پیشگوئی کرتے ہیں، اور جو بھی پیشگوئی کرتے ہیں یہ وہی پیشگوئی سچ ثابت ہوتی ہے۔ تو آج کوئی لمبا انٹروڈکشن نہیں کریں گے، بلکہ سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ ایک مہینہ جو اسلام آباد کے اقتدار کی راہداریوں میں یہ گزار کے آئے ہیں، ان میں انہوں نے کیا کچھ پایا، کن لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، کیا کچھ نیا ہمیں بتانے جا رہے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ ویلکم سر۔ سر کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کہیں وہاں پہ پارلیمنٹ لاجز میں بھی کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ اچھا، اس طرح سے ہے کہ شہر اقتدار میں اقتدار والوں کے ساتھ میرا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور یہ آج سے نہیں، بہت پرانا، کوئی 20-25 برس سے ہے۔ جب میں فیڈرل لاجز میں ہوتا ہوں تو وہاں بھی، پھر اس کے بعد جو چاروں ہاؤسز ہیں وہاں ہوتا ہوں تو بھی، تو ان کے ساتھ میرا رکھ رکھاؤ، اٹھنا بیٹھنا، چائے اور پھر اس کے بعد کھانوں پہ بڑے زبردست قسم کی شامیں اور خوبصورت قسم کی اچھی والی اچھے لفظوں سے بولی گئی راتیں گزرتی ہیں، جہاں ان کے میں ہاتھ دیکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان کے معمار پاکستانیوں سے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا سر، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو اقتدار کے جو ایوان ہے وہاں پہ برجمان ہیں، ان سب کے ساتھ آپ کا ایک بڑا اچھا تعلق بھی ہے، ان سب کے ہاتھ آپ دیکھ چکے ہیں، تو یہ کمپنی کب تک چلتی نظر آ رہی ہے؟ اچھا، اس کمپنی کے بارے میں ایک بات یاد رہے کہ یہ تب میرے پاس سارے کے سارے لوگ تشریف لاتے تھے، جس میں آپ کا اشارہ جناب انوار الحق کاکڑ، پھر اس کے بعد وزیر داخلہ۔ یہ جب عمران خان صاحب نے اپنا کنٹینر وہاں کھڑا کیا تو تب وہاں وزارت خارجہ جو ہے اس کا وجود معرض وجود میں آیا، اور کہا جاتا ہے کہ وزارت داخلہ اس طرح سے پاپولر ہوئی کہ وہ وزارت خارجہ کو بھی پیچھے چھوڑ گئی، کیونکہ وزارت خارجہ جو ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو سے ہمیشہ منسوب رہی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اگر کوئی بھی دوسری وزارت معروف ہوئی ہے پاکستان میں تو وہ بنیادی طور پر وزارت داخلہ ہے۔ وزارت داخلہ چودھری کے بعد، چودھری نثار صاحب کے بعد، رانا ثناء اللہ کے دور میں تو بچے کے منہ میں آ گیا اور اسے پتہ چل گیا کہ پاکستان میں وزارت داخلہ کیا ہوتی ہے۔ اب جو وزارت داخلہ نگران وزیر داخلہ ہیں جناب سرفراز بگٹی صاحب، ان کا میرا بہت پرانا تعلق ہے اور ان کے ہاتھ بھی دیکھے ہیں۔ اگر سوال یہ ہے کہ بگٹی صاحب جب بلوچستان کے وزیر داخلہ رہے ہیں، صوبائی وزیر داخلہ، تو بڑے دبنگ فیصلے انہوں نے کیے ہیں، کیا مرکز میں بیٹھ کے بھی کوئی دبنگ فیصلہ کریں گے؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ بہت خوبصورت عمر نواز نے سوال پوچھا ہے۔ نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامیز، وزیر داخلہ اور پھر نگران وزیر داخلہ وفاق کا ہونا زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں آپ وفاق کو بھی اور 4 صوبوں کو اور پھر اس کے بعد بلتستان اور آزاد کشمیر کو بھی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک یہ بہت بڑا سینیریو ہے جس میں وزارت داخلہ سب کو ڈیل کرتی ہے، اور یہاں میں نے آپ کو یہ سمجھانا ہے
کہ نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ میں جو ہاتھوں کی ساخت کا نظام بنایا گیا، اس کے ساتھ 32 راجا یوگ، اور پھر اس کے بعد 101 غیر معمولی علامات کا متعارف کروانا، الحمدللہ میرے نصیب میں لکھا تھا جو آپ کو تعارف اس کا دیا۔ تو وزیر داخلہ جناب سرفراز بگٹی صاحب کے ہاتھ پر 5 یوگ پایا جاتا ہے۔ ذرا اپنا بھی ہاتھ آگے کی کر لیا، یہ جو پہلی انگلی ہے نا، اس کے نیچے یہ جو ہے یہ حصہ ہوتا ہے، یہاں گوشت جتنا ابھرا ہوا ہو وہ اتنا طاقتور ابھار کہلاتا ہے، یہ والا پہلی انگلی کے نیچے والا۔ تو یہ پہلی انگلی کے نیچے والا ان کا ابھار پرگوشت ہے، پھر دوسری انگلی کے نیچے والا بھی ابھار پرگوشت ہے، پھر تیسرے نیچے انگلی والا بھی ابھار پرگوشت ہے، چوتھی انگلی کے نیچے بھی ان کے ابھار پرگوشت ہے۔ اور اب تو جناب اپنا ہاتھ بالکل دبنگ طریقے سے کھول لیں۔ کیوں؟ میں جس ابھار کی یہ آج بات کرنے جا رہا ہوں اسے کہتے ہیں موٹ آف وینس۔ یہ بھی ان کا پرومیننٹ ہے، اور یہ جس ہاتھ پر نہ ہو وہ نہ تو بدمعاش بن سکتا ہے، نہ ولی بن سکتا ہے، اور نہ ہی حکمرانی اس کے نصیب میں ہوتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر زندگی کو جلا بخشنے والا ابھار ہے۔ اور آپ اپنے ہاتھ پر دیکھیے کہ اتنے ہاتھ پر گوشت ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں ان کے سوال کے جواب کی طرف، چونکہ آپ کو بھی تھوڑا سا اپنے ہاتھوں کا مزہ آنا چاہیے تھا دیکھ کر۔ تو ان کے سوال کا جواب سمپل سا ہے۔ 5 یوگ والے سیاستدان جو ہیں یہ بنیادی طور پر بڑے ڈپلومیٹ ہوتے ہیں۔ سرفراز بگٹی میں زبردست قسم کی ڈپلومیسی پائی جاتی ہے۔ اب یہ ڈپلومیسی کی بنیاد پر پہلے اور یہاں دبنگ فیصلے اتنے ہی کریں گے جتنے ان کو سمجھ میں آتے ہیں، باقی یہ پینڈنگ پہ ڈال کے آگے جا کے اس وقت پہ لے جائیں گے جب وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا۔ اور ان کا میں آپ کو ہینڈ پرنٹ دکھا رہا ہوں، ذرا دیکھیے گا۔ ان کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر، اور پھر ساتھ ہی شمسی لکیر جسے شہرت اور کامیابی کی لکیر کہتے ہیں، وقفے وقفے سے کمبینیشن بناتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب اب جو نگران وزیر داخلہ بنے ہیں اس میں اتنا نہیں پٹ کے جائیں گے کہ آگے چل کر اقتدار میں نہ آئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا ہاتھ بتاتا ہے کہ یہ وقفے وقفے کے بعد اقتدار میں بھی آتے رہیں گے، واللہ علم بالصواب۔ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی تو یہی چلے گی، 24 میں بھی یہ کمپنی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، 23 میں بھی کمپنی یہی چلے گی، اور 24 میں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جناب انوار الحق کاکڑ کا ہاتھ۔ ان کا دیکھیے، یہ دوسری انگلی کے نیچے یہ آ جاتی ہے مقدر کی لکیر، یہاں ہارٹ لائن کے اوپر، یہ سب سے اوپر والی لکیر کے اوپر ہارٹ لائن ہے۔ یہ 2023 میں رخ کرتی ہے ان کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر ماؤنٹ آف جوپیٹر کی طرف، جو اقتدار کا ابھار ہے۔ لیکن 24 میں تھوڑی سی آگے جانے کے بعد اچانک ختم ہو جاتی ہے، جو کسی بہت بڑے سیاسی طوفان کا پتہ دیتی ہے، واللہ علم بالصواب۔ ایک اور بندے کا بھی ہاتھ دیکھا ہوا ہے، آج کل وہ اڈیالہ میں قید ہے، تو اس کی رہائی یا اس کی قربت کچھ لوگوں کے ساتھ بڑی قریب سے ہے، لاہور سے اس بندے کا تعلق ہے، تو وہ کب باہر نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اچھا، جب آپ بات کرتے ہیں چودھری پرویز الہی کی، چودھری پرویز الہی کی بات کرتے ہیں نا، تو چودھری پرویز الہی کے جیل جانے سے 2 دن پہلے ان کے گھر میں کھانے پہ تھا، اور زبردست میری چوہی صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی۔ اب ان کے بارے میں راوی لکھتا ہے سب چین ہے، واللہ علم بالصواب۔ یعنی کہ اقتدار میں وہ آتے نظر آ رہے ہیں، راوی لکھتا ہے سب چین ہے، واللہ علم بالصواب۔ اچھا، ایک اور بندہ بھی وہاں پہ قید ہے، اس کا تعلق اسلام آباد سے بھی ہے اور لاہور سے بھی ہے، اس کو کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر آئے؟ جب جس بندے کا تعلق اسلام آباد سے بھی ہے اور لاہور سے بھی ہے، وہ میرے ذرا سر کے اوپر سے گزر گیا۔ آپ نے ان کی مسز کا ہاتھ بھی دیکھا ہوا ہے؟ ہاتھ تو میں نے پاکستان کے جتنے بھی حکمران ہیں نا جی، قریب سب کے دیکھے ہیں۔ پاک پتن سے ہے، اور اس بندے کا آبائی تعلق میاں والی اچھا، سے اس ہے۔ طرح سے ہے کہ جب میں نے ان کا ہاتھ دیکھا تھا اس وقت وہ دونوں میاں بیوی تشریف لائے تھے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، دونوں میاں بیوی جب تشریف لائے تھے تو تب انہیں کہا گیا تھا کہ آپ کو گریڈ 22 بھی مل جائے گا، تو ان کو گریڈ 22 مل گیا، لیکن بیوی نے نہیں ملی۔
تو اب وہ اڈیالہ کی سلاخوں سے باہر نظر آتے؟ وہ اڈیالہ نہیں، ان کو تو اسپیشلی مہمان کے طور پر رکھا گیا، وہ ان کے مقدر کے لیے کی ٹھیک ہے، وہ 22 کے بعد رہے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد پھر موج مستی میں چلے جائیں گے، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا، کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ سیاست رخ پلٹا کھا رہی ہے یا اسی طرح چلے؟ اچھا جی، میرا بیانیہ یہ ہے کہ 2025 تک مہنگائی اپنے عروج پہ ہوگی اور مڈل کلاس ختم ہو جائے گی۔ اس سے پہلے جتنا بھی بیانیہ تھا پر لطف طریقے سے ہم نے دیکھا اور وہ رونما ہوا۔ اب یہ 2025 میں جب مڈل کلاس ختم ہو جاتی ہے تو نکمے کا کام کرنا پڑے گا۔ ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے نا تو باہر سے جب یوں کر کے وہ نکال کے پوچھتے ہیں جی آپ کون؟ تو وہ کہتا ہے جی میرا نام محمد یاسین ہے، آپ کون ہیں؟ تو وہ کہتا ہے میں سماجی کارکن ہوں۔ یہ گھر جو سماجی کارکنوں سے بھرا ہوا ہے نا، یہ جناب 2025 کے بعد کام پہ چلا جائے گا اور ان کو کام کرنا پڑے گا، اور اس کام کرنے کے نتیجے میں ہی اس ملک کے مقدر میں تھوڑی سی بہتری آنا شروع ہوگی اور پھر بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا، ایک ملک کی اور اہم شخصیت ہے آصف علی زرداری، ان کے ساتھ بھی آپ کا بڑا قریبی تعلق ہے، تو کیا دیکھ رہے ہیں وہ مفاہمت کی طرف جائیں گے یا مزاحمت کی طرف جائیں گے؟ اب وہ کنفیوز ہیں تھوڑے سے۔ اچھا، اب نہ ان کی مفاہمت کام کرے گی نہ مزاحمت کام کرے گی۔ 2023 سے لے کر 2025 تک وہ سیاسی سماح ہے جس میں بھائی بہن کو اور بہن بھائی کو نہیں پہچانے گی سیاسی میدان میں۔ یہ پھڑ لو کی دنیا کا چکر ہے، اور اس پھڑ لو کی دنیا کے چکر میں کوئی خاص قسم کے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ کسی بھی شخص کے پیچھے اس کا سگنیچر لگا ہوا ہے۔ جیسے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیسے ہیں آپ، اسی طرح سے ان کے ہاں بھی یہ ایک سگنیچر ہے کہ مفاہمت کی سیاست کرنا جانتے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ کے سوال پوچھنے سے میں پہلے بتا دوں کہ ایک زمانے میں بزور بازو بھی وہ سیاست کرتے رہے اور اب بھی بزور بازو انہوں نے سیاست کر کے دکھائی، لیکن 2025 کے بعد یہ سما نہیں چلے گا۔ اب کہ سیاستدان کو سیاست کرنا پڑے گی، مزدور کو مزدوری، کسان کو اپنی فصل صاف ستھری اگانے کے لیے بیج ڈالنا پڑے گا۔ اب وہ سما نہیں رہے گا۔ یاسر نواز صاحب، وہ اب دنیا اپنا رنگ بدل رہی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ سر بہت شکریہ۔